الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ یہ شامیان رحمت ہے تنا ہوا سروں پر، اس کے نیچے آپ سب کے سب غلامان سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالی عنہ واردانا خالی دامنوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، اس یقین کامل کے ساتھ کہ آج ہم گھر جائیں گے تو اپنے اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر کے لے جائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین۔ محترم عالی جناب للہ رفیق بھائی نے بڑی عظیم شان محفل پاک کو انعقاد اپنی محنت اور محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ گلہ عقیدت کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتقین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک کا ورد کر لیں۔ لبیک اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علیہ وسلم، وَأَذِبْ حُسْنَ قَلْبِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ باواز بلند رسول آل رسول کی بارگاہ میں جس کو جو بھی درود پاک یاد ہے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سب کے سب اجتماعی طور پہ باواز بلند پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا۔ یہ سنیوں کا کام ہے، بریلویوں کا کام ہے، جنتیوں کا کام ہے، بہشتی جو ہے وہی یہ کام کرتا ہے۔ کیا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اب وہابی اس سے دور ہے، دیوبندی اس سے معذور ہے، سلح کلی اس سے پناہ مانگتا ہے جہاں پر جو بریلوی ہوتا ہے۔ اب بریلوی ایسے ہی دبانگے دہل فقر سے، تنہا ہو تو لاکھوں پر غالب اور لاکھوں تو کروڑوں پہ غالب ہے۔ اب تنہا تھا میرا، کروڑوں پہ غالب تھا۔ مرکز ایسا ہی نہیں بنا ہے، مرکز میں عطائیں ہیں جب ہی وہ تاج الشریعہ بنا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں الحمدللہ، جب سید کسی کو قبول کرے تو سمجھ لو کہ وہ آفتاب اور مہتاب کے مانند ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے مرکز کی مرکزیت کو رب قدیر نے سلامت آج بھی رکھا ہے، کل بھی وہ اسی طرح سے حفاظت فرما کر کے سلامت ہے۔ تو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شاعری کی، کیا شان ہے۔ ارے مجھے تو لگتا ہے للہ کہ یہ جو حسان الہند تو لقب سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سامنے بڑا بونا ہے للہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نہ شاعری 100 سال میں ایسی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسی ہوئی ہے، نہ قیامت تک کے لیے ایسی شاعری کوئی کرنے والا پیدا ہوا۔ اور جو کچھ اس طرح کے القابات ہوں گے نا وہ صدقہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہی ہوگا، سمجھ گئے؟ الحمدللہ رب العالمین۔
ثم الحمدللہ رب العالمین. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تو شان اعلیٰ صفات وہ ہے جب آپ کی پیر و مرشد خود فرما دے کہ فکر ختم ہو گئی، ٹینشن دور ہو گیا. اب الحمدللہ آل رسول سے بروز حشر جب رب قدیر پوچھے گا کہ اے آل رسول تم دنیا سے کیا لائے، سیدنا خاتم الاکابر تاجدار مہرارہ کی بارگاہ میں ان کے دامن میں کسی چیز کی کمی نہیں، نہ ولایت کی کمی تھی، نہ سیادت کی کمی تھی، نہ اقتدار ہونے کی حیثیت سے ان میں کوئی کمی تھی، نہ پیر طریقت پیر کامل ہونے کی حیثیت سے کوئی کمی تھی. لیکن الحمدللہ رب العالمین آنے والا جو آیا پہچاننے والے نے اس سے زیادہ پہچان کر کے پوری دنیا میں تعارف کروا دیا. اے آل رسول پریشان مت ہو، احمد رضا آ گیا ہے. اب اس سے بہتر کوئی اور تحفہ رب کی بارگاہ میں ہو ہی نہیں سکتا. ہم اسی گھر سے تعلق رکھتے ہیں، اسی گھر سے تعلق رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی محبت لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، لیکن ہمارے گھروں میں الحمدللہ پیدا ہونے کے بعد محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت کی گھٹی چٹائی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ بریلوی بن کر کے شان سے جیو اور شان سے بریلوی بن کر کے تم مرو. قبرستان جانوروں کے لیے نہیں بنا ہے، قبرستان انسانوں کے لیے بنا ہے. اور انسان وہی ہے جو اس دور میں صحیح سنی العقیدہ بریلوی مسلک پر چلنے والا ہے. ورنہ بھیڑیا دسان کی طرح آپ دیکھیں للہ دنیا بھر میں لوگ پائے جاتے ہیں، کوئی ادھر رکھے کوئی ادھر رکھے. دیکھتے ہیں نا ہر سائز کے ملیں گے، ہر سائز کے. وہ پیجامے کی تو ان کی تعبیر جو ہے وہ بہت پرانی ہو گئی ہے نا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ان سب سے محفوظ رکھے، اور جس گلشن کے آپ سب مہکتے ہوئے پھول ہیں نا وہ گلشن جنت نشاں بریل شریف کو آباد رکھے. الحمدللہ رب العالمین. ثم الحمدللہ. اللہ یہ بات بہت سچی ہے کہ جب بریلوی بن کر کے زندہ رہتا ہے تو رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے. ذرا سے بھی بریلی سے ہٹ کر کے گفتگو کرتا ہے، اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، پیش کرتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے. پھر صرف اور صرف ذلت رسوائی اس کی زندگی میں لکھ دیا جاتا ہے. نہ جانے کتنے بڑے بڑے آئے اللہ بھیڑ میں ایسے کھو گئے کہ گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شاعری ہے اور میرا بہت پسندیدہ یہ کلام. آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب ہے کس کا، بس تیرا ہی تیرا. اور مقطع دیکھیں للہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاجلا بیٹا تیرا. الحمدللہ رب العالمین. ثم الحمدللہ. پوری عمر مبارکہ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سیدنا سرکار غوث الثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردن کہ الحمدللہ ہما وقت قصیدہ خوانی فرمائی. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں بھی جھوم کر کے ساون بھادوں کی شکل میں بارگاہ غوث الثقلین قطب الدارین سے بارش ہوئی، اور اس قدر بارش ہوئی، ایسی ہوئی جو آج بھی ہو رہی ہے، قیامت تک کے لیے ہوتی رہے گی انشاءاللہ، ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. مقدس منبر نور پر موقر جلد علماء ذوی الاحترام کثرت سے جلوہ افروز ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی نفیس بہت ہی خوبصورت بیان مجھ سے پیشتر الحمدللہ رب العالمین
آپ سے آپ سب لوگوں نے سماعت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے صدقہ دفعل آج کی مقدس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور آپ سب کو بریلوی بن کر کے دیر تک زندہ رکھیں. اور للا یہ جو آج کل ایک فیشن سا آ گیا ہے نا، لوگ جو ہے وہ بس سوچتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ آ جاؤں گا تو زیادہ معروف ہو جاؤں گا، لوگ زیادہ سننے لگیں گے، پسند کرنے جاؤں گا، ہے نا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کو لے کر کے کہ ان کی سوچ و فکر اس انداز میں اس دور میں ایسے پنپ رہی ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی نگاہوں کے سامنے ایسا پیر کامل، شیخ کامل، درویش قلندر دنیا فانی سے رخصت ہوا، اپنے محبوب حقیقی سے جا ملا، جس کو پوری دنیا سنیت حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ کہتی ہے. پوری عمر مبارکہ نہ پسند فرمایا، لیکن الحمدللہ رب العالمین دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر ایسا نہیں جس شہر و ملک میں حضور تاج الشریعہ نہ پہچانے جاتے ہوں اور نہ مقبول ہوں. الحمدللہ مقبول بھی خوب ہیں اور خوب پہچانے جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن بس یہ خیال رکھیں للہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا سچا وہی ہے مبلغ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات پر، سرکار سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام کی تعلیمات پر، سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی تعلیمات پر اور سیدنا حضور محدث کبیر مدظ اللہ النورانی وقدس سرہما پر سختی کے ساتھ عمل کرتا ہو. سمجھ رہے ہے نا؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پیغام حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر پر سختی کے ساتھ عمل کریں. اپنی مرکز سے اپنی وابستگی کو مضبوط رکھیں، دامن اعلیٰ حضرت کو مضبوطی کے ساتھ ہاتھوں میں پکڑے رہیں. یہ مت دیکھیں اللہ کون کہاں سے آ رہا ہے، یہ ضرور دیکھیں کہ دل میں اس کے چراغ احمد رضا چل رہا ہے کہ الحمدللہ. بریلی شریف کا پیمانہ کیسا ہے، لبریز ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کے شکل میں، یہ دور 100 سال سے چلا آ رہا ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں لگا ہوا ہے کہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، لیکن بے بس ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ کام کرنے سے قاصد رہتا ہے. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے صدقہ طفیل آپ سب کو مذہب اہل سنت پر سختی کے ساتھ قائم اور دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ابھی یہ فاؤنٹن تھا نگاہ کے سامنے، اوپر جا رہا تھا پانی، قطرات کی شکل میں نیچے ٹپک رہا تھا. یقیناً خطاب کے دوران الحمدللہ رب العالمین یہ پانی مجھے لگتا ہے وہ جو قطرات کی شکل میں واپس آ رہا تھا، یہ سب کے سب بروز قیامت نام اعمال میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ گواہی دیں گے انشاءاللہ. آپ سب کی موجودگی پریزنٹ ہونے کی، سمجھ میں الحمدللہ. اب چونکہ ظاہر سے بات ہے یہ خطیب حضرات جب تک کہ سامعین سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے، اب چونکہ یہ ڈسٹنس ہو گیا ہے نا، لیکن منظر خوبصورت لگ رہا تھا ہے نا، کچھ نئی چیز پیش کرنا تھا، نئی چیز پیش کیا، لیکن آئی کانٹیکٹ کے ساتھ ساتھ میں جب تک کہ قرب نہیں ہوتا ہے خطیب میں اور سامعین میں، اس وقت تک کہ سامعین کو بھی اتنا لطف نہیں آتا ہے اور خطیب کو بھی اتنا مزہ نہیں آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ایک ڈسٹنس ہے، دوریاں تو الحمدللہ ہم بریلویوں میں کبھی ہوتی ہی نہیں. وہ بریلوی کیسا جس کے دلوں میں فطور ہو، ہے نا. تو یہ دوریاں ہمیشہ ختم کرو، ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، اپنا میل کچیل سب کا سب دل سے نکال کر کے اسی پانی میں اس وقت ڈال کر کے جاؤ. اپنے ماں باپ سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کرو، ماں باپ کے پیروں کو دبا کر کے سو، اپنی بہنوں کو پیار و محبت کے ساتھ مخاطب کرو، گھر میں چھوٹے ہوں تو شفقت اور مہربانی قدردانی کے ساتھ پیش آؤ.
گناہوں سے محفوظ ہو، نماز کی پابند ہو جاؤ، اذان ہو تو کام چھوڑ دو۔ جو 10 منٹ 15 منٹ تم رب کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے پیش کرو گے، رب قدیر نے جو 15 منٹ میں تمہارے حصے میں رزق رکھا ہے نا، وہ دگنا ہونے کی شکل میں تمہارے حصے میں عطا کر دے گا، بشرطے اس یقین کے ساتھ تم نماز پڑھو کہ اذان ہو گئی ہے، رب کا بلاوا آ گیا ہے، چاہے جتنا کوئی خرید و فروخت کے سلسلے میں آنے والا آئے، لیکن مجھے یہ کام چھوڑ کر کے رب کے گھر جانا ہے۔ تو نماز انشاءاللہ پڑھیں گے سب۔ قرآن عظیم کی تلاوت لازم ہے، لازم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم معظم کی مقدس ذات اعلیٰ صفات پر عظیم الشان عظیم المثال کتاب کو نازل فرمایا ہے نا، اور وہ کتاب عظیم جو ہے قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک خود بھی پڑھیں، گھر میں اپنی والدہ، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے بھی کہیں پڑھنے کے لیے۔ فجر کی نماز پڑھیں، تھوڑا سے، ضروری نہیں ہے پورا پارہ ہم پڑھیں، ایک رکوع پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، لیکن تلاوت روز کریں، پھر اس کی جو برکتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو 10 سال میں آپ ترقی چاہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوتوں کی برکتوں کے صدقے میں چند سالوں میں اس سے زیادہ ترقی، عروج، کامیابی، کامرانی عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ گناہوں سے توبہ کر لیں، توبہ کر کے ہی اٹھیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو ڈراپ تھا نا فاؤنٹین کا، جو قطرات تھے، یہ جو بوند تھے نا جو واپس پانی میں پڑ رہے تھے، یہ سب کے سب رب کے حکم سے زبان ہوگی اور آپ سب کے سلسلے میں گواہی دیں گے کہ اللہ، عین پور میں جو محفل پاک محترم مالی جناب رفیق بھائی نے انعقاد کی تھی، وہاں ہم آئے ہوئے تھے اور یہ سب آئے ہوئے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اٹھنے سے پہلے اپنے سارے گناہوں سے ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی۔ توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ توبہ کریں گے نا انشاءاللہ، ہے نا؟ تو ہر وقت استغفار پڑھا کریں، ہر وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے طفیل دونوں جہاں کی نعمتوں سے آپ سب کچھ شرفیاب اور مالا مال فرما دے، اور مشاق مصولی شریف جتنی بھی آستانے فلک میں آرام فرما ہیں، ان سبھی کی فیض و برکات و اذکار سے آپ سب کو خوب خوب تر مالا مال فرما دے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، مختصر سے وقت کا یہ عظیم پروگرام آپ سب کے حصے میں آیا ہے، ماشاءاللہ میری بھی شرکت ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ سب کی اس پاکیزہ مکرم محفل پاک میں حاضری کو قبول و مقبول فرما لے۔ خوبصورت ماشاءاللہ نقابت رہی، بہت اچھا کلام الحمدللہ، کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے پڑھا، اور آپ سب لوگ کیسے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، مثل ماشاءاللہ چاند تارہ آپ سب لوگ چمک رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو آباد رکھے، اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے، خوب عروج و ترقی، کامیابی، کامرانی عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ 10% کیوں محترم للہ رفیق بھائی، ہے نا؟ اور ماشاءاللہ آپ کامیاب ہیں الحمدللہ محفل پاک کو سجانے میں، اور آج سب سے بڑا کام یہ ہوا ہے کہ الحمدللہ کم وقت میں زیادہ برکتیں اکٹھا ہو گئی، اور ہم لوگوں کے لیے تو کام ہی یہی ہے اللہ الحمدللہ۔ مسجد میں کھڑے ہوئے مسجد میں کھڑے ہوئے تو سلام پڑھ لیا، برکتیں حاصل ہو گئیں، آستانے میں گئے تو سلام پڑھ لیا، برکتیں حاصل ہو گئیں، گھر میں موجود ہیں تو سلام پڑھ لیا، محفل پاک کے بعد برکتیں حاصل ہو گئیں الحمدللہ۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہم لوگوں کو برکتیں اکٹھا کرنے کے انیک راستے عطا کیے ہیں، کوئی ایک خاص نہیں ہے، بہت سارے، بشرط یہ کہ وہ راستے پر خود بھی چلے اور چلنے کی تلقین کرے، ہے نا؟ الحمدللہ میں 12:15 بجے تقریباً اندور ایئرپورٹ پہ آیا، اور ماشاءاللہ پھر آن دا وے رہا 6:30 تک، 6:40 کے بیچ میں عصر اور ظہر ماشاءاللہ آن دا وے ادا کیا، قیام گاہ پر پھر مغرب ادا ہوئی، اور اتفاق ایسا تھا کہ مصروفیت زائد ہونے کی وجہ سے وہ بشری تقاضا تھا کہ تھوڑا سے ریسٹ کر لوں، تو بس
الحمدللہ آپ سب لوگ کے درمیان حاضر ہونا تھا مجھے، میں حاضر ہو گیا ہوں اور حاضر ہوتا رہوں گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے بریلوی جتنے بھی خدام دنیا بھر میں ہیں ان کا کام ہی ہے آپ سب لوگوں کے درمیان حاضر ہو کر کے آپ سب کی مزاج پرسی کرنا ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ آپ سب کو آباد شاد رکھے، بہت بہت رحمتوں برکتوں سے نوازے رب قدیر. الحمدللہ رب العالمین. ظاہر سی بات ہے اللہ، یہ ساری دنیا بھر میں جو بہاریں ہیں وہ بریلی کی ہیں، سمجھ رہے نا. اور اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ رب العالمین کی انجمن گلشن تاج الشریعہ بدر الطریقہ سودا الحمدللہ. تو ماشاءاللہ یہ دعا فرمانے کے دعا کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے روحانی فیوز و برکات سے انجمن کو خوب خوب مالا مال فرمائے، اور تمامی مشائخ نظام ماہرہ مطہرہ بلگرام شریف، کالپی شریف، مسولی شریف، باسل شریف رضوان اللہ تعالی مجمعین کے فیوز و برکات سے جملہ اس انجمن تاج الشریعہ سے وابستہ جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی عمر میں، صحت میں، تندرستی میں، کاروبار میں، رزق میں، روزیوں میں برکت عطا کرے. اللہ آپ سب کو آباد شاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.